کیا فرمایا؟ شہر عظیم، بڑا ہی عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، بڑا ہی برکت والا مہینہ۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا پسند ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مہینہ اتنا پسند ہے اس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی جو عبادت پا لیتا ہے اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا پیارا مہینہ، تم پورا سال نفلیں پڑھتے رہو، پوری زندگی نفلیں پڑھتے رہو، تمہاری نفل کبھی فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کی نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، اس کی نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ سمجھیں کتنی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، کتنا مبارک لمحات آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کمن ادا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کی پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے۔ اس لیے رمضان المبارک کی عظمت کو پہلے سے اپنے دل کے اندر بٹھائیں، پہلے سے پتہ ہو، پہلے سے تیاری ہو۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے یا مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، کوئی تقریب ہم منعقد کرتے ہیں تو مہمان کے آنے سے پہلے پوری صفائی کرتے ہیں گھر کی، ہیں ویسے صفائی رکھنی چاہیے، اور پھر ہم خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار میرے گھر کے اندر مہمان آ رہا ہے تو مہمان کی شان کیا ہے کہ اس کی شایان شان استقبال کیا جائے اس کے لیے اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، خود بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، پھر اس کو ہم گفٹ دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک اللہ کا مہمان میرے پاس، آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یاد رکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کے اذکار میں سے بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمیں تو پورا سال ہی تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین 7 آسمانوں سے اوپر سے وہاں سے آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس قرآن سننے کے لیے۔ حضور اور جبریل اکٹھے بیٹھ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ جو حافظ دور کرتے ہیں نا رمضان المبارک میں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت مسلسل ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر سال رمضان المبارک کے اندر یہ کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی عظمت کو پہلے سے پہچانے۔ اس کی کتنی عظمت ہے؟ 2 صحابی مسلمان ہوئے، 2 بھائی تھے مسلمان ہوئے اکٹھے۔ ایک بھائی نے جہاد کے اندر شرکت کی اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی جو تھا وہ کچھ عرصہ زندہ رہا، کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ان کو ایک صحابی نے خواب کے اندر دیکھا، شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، شہادت اللہ کے نبی نے خود تمنا کی ہے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اہل جنت جب جنت کے اندر جائیں گے ان کی کوئی تمنا باقی نہیں رہ جائے گی۔ پوچھا جائے گا ہاں بھائی کسی کو کس چیز کی طلب کے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں چاہیے علاوہ شہید کے۔ شہید کہے گا اللہ
تیری راہ کے اندر جب گردن کٹوائی تھی نا، سینے کے اوپر گولی کھائی تھی، اس وقت جو لذت ملی تھی نا، وہ لذت مجھے دوبارہ عطا فرما دے، وہ جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ شہید کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو صحابی نے دیکھا، 1 سال کے بعد ان کو خواب کے اندر دیکھا کسی صحابی نے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو شہید ہوا تھا اللہ کے راستے کے اندر، وہ تھوڑی سی دیر کے بعد داخل ہوتا ہے جنت کے اندر، اور جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ پہلے جنت کے اندر گھوم رہا ہے، اس کی تھوڑی سی دیر کے بعد اس کا شہید بھائی آ جاتا ہے۔ تو یہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اتنا بڑا رتبہ شہید کا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے کے اندر، لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا بھائی وہ بعد میں گیا اور وہ جنت کے اندر پہلے چلا گیا، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی شک؟ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے ایک رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے، رمضان کا مہینہ اس نے پایا تھا، اس کی نیکیاں تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو شہید سے بھی پہلے جنت کے اندر بھیج دیا ہے، شہید سے بھی پہلے جنت کے اندر بھیج دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا ایک نعمت ہمارے اوپر آنے والی ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنا کیا ہے کہ رمضان المبارک کی جو لمحات آ رہے ہیں، جو گھڑیاں آ رہی ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر گزارنا ہے۔ اپنی نیتیں خالص کر لیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے میں نے کرنے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، جیسے ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں نا مہمان کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل سے گناہوں کو ختم کر لیں۔ اور توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے 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 اتنے گناہ کر لیے، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سارا بھر لیا، حالانکہ کوئی نہیں بھر سکتا، اتنا خلا اس نے بھر لیا ہو، اور پھر ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ کے سامنے آ کر کہہ دے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر لے، وہ اللہ پوچھتا بھی نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کے اندر اگر ہم نے کبھی کوئی گناہ کیے، یقیناً کیے ہیں گناہ، تو رمضان المبارک سے آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ مساجد کو آباد کرنا شروع کر دیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے 40 دن کے ساتھ، 40 دن اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، 2 پروانے عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نفاق سے بری ہونے کا، اس کے اوپر منافق کا ٹھپا نہیں لگے گا 40 دن جس نے یہ کورس کر لیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اور دوسرے نمبر پر بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ جس کے یہ 2 کام ہو جائے اس کو کسی اور کام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج مجھے آپ کو 40 دن بڑے اوکھے لگتے ہیں، بڑے مشکل لگتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ گزرے اللہ والے، انہوں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں کی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی مجلس کو پایا ہو، صحابہ کرام کی زیارت کی ہو۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 30 سال سے جب مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے تو میں مسجد کے اندر موجود ہوتا ہوں۔ اور ایک اور بزرگ گزرے ہیں ربیعہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا، 40 سال، تو ہمارے لیے 40 دن بھی بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں آج سے ہی تہیہ کر لیں، پتہ نہیں ہے، میں اتنے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میں اور آپ رہیں گے نہیں، اللہ کی مرضی اللہ سب کو اٹھا لے، اور اللہ کی مرضی اللہ کسی کو نہ اٹھائے۔
اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوست احباب کی لسٹ چیک کریں کہ 1 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ موجود تھے، رمضان المبارک سے پہلے استقبال کے لیے موجود تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے کہ آنے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کی تیاریاں کریں، دعاؤں کا معمول بنائیں۔ آج مسلمان کے لیے دعا مانگنا بہت اوکھا ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، ہم دعا نہیں مانگتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ سارے لوگوں کو کہہ رہا ہے، چاہے دنیا کا امیر ترین آدمی یا غریب ترین آدمی، فرمایا تم سارے فقیر ہو، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کر دے، جو اللہ رب العزت کے سامنے آ کر اپنے آپ کو بتا دے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز مانگنے کی عادت بناؤ۔ ہمارا بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، گھروں کے اندر ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچہ پانی پینے سے پہلے ہی پوچھتا ہے کہ پانی پی لوں یا نہ پیوں، روٹی کھا لوں یا نہ کھاؤں، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں سے اجازت ملے گی تو میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دعاؤں کا معمول بنانا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور یہ مانگنا کب ہوگا؟ جب دل کا زنگ اترے گا۔ اور دل کا زنگ کب اترے گا؟ جب ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ آج میرے پاس، آپ کے پاس دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، میچز کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے گھنٹوں ہوتے ہیں، گھنٹوں ہوتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے ہمارے لیے ٹائم پر آنا بھی ہمارے لیے محال ہوتا ہے۔ دوسری اذان ہوگی، امام صاحب کھڑے ہوں گے خطبے کے لیے، پھر ہم نے جا کر پہنچنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم یہ جتنا وقت ادھر گزار رہے ہیں نا، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن جلدی آئے گا، جمعے کے دن جو بندہ جلدی آئے گا، جتنی دیر مسجد کو ٹائم دے گا، جنت کے اندر ایک مجلس لگے گی، جمعے کے دن ایک مجلس لگے گی، اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت اپنی زیارت کروائیں گے۔ جو جتنا امام کے قریب بیٹھے گا وہ اتنا جنت میں اللہ کا دیدار زیادہ کرے گا، جو جتنا مسجد کو ٹائم زیادہ دے گا وہ اتنا اللہ کا دیدار زیادہ کرے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر یہ مولوی صاحب تو بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی عام گھڑیاں نہیں ہوتی ہیں بھائیوں، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں۔ یہ جب نمازی آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ دروازے کے اوپر فرشتے وہ رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اجر، جو پہلے پہلے آئے گا اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب، پھر مرغی، پھر جب یہ یعنی کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے، عربی کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے وہ بند کر کے وہ بھی خطبے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اجر کمانا چاہتے ہیں یا نہیں کمانا چاہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ، یہ ہم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سید الایام یوم الجمعہ، سید الایام یوم الجمعہ، اللہ رب العزت نے دنوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کے دن کو بنایا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے نظام الاوقات ترتیب بنا لے، اپنی نظام الاوقات بنائیں کہ ہم نے اتنی دیر تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر ذکر کرنے ہیں، اپنا ایک ہم لمٹ بنا لیں، ایک ٹارگٹ بنا دیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے کم سے کم، میں نے 3 قرآن کم سے کم ختم کرنے ہیں، میں نے روزانہ تہجد پڑھنی ہے۔ پورا سال ہمیں توفیق نہیں ملتی، رمضان المبارک میں سحری میں ہر کوئی اٹھتا ہے تو توفیق مل جاتی ہے، اور یہ ترتیب بنانی ہے کہ میں نے تراویح کے اندر قرآن پاک پورا سننا ہے، میں نے 20 کی 20 تراویحیں پڑھنی ہیں۔ تراویح کے اوپر بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ تراویح کا جو ایک سجدہ ہے نا، تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سجدے کے اوپر۔ تو 2 رکعت میں 4 سجدے ہو جاتے ہیں، تو فی 2 رکعت 6000 نیکیاں ملتی ہیں سجدوں کے اوپر۔ باقی تلاوت کی نیکیاں وہ الگ ہیں،
تلاوت کے اوپر الگ ملنی ہے، تلاوت سننے کی الگ ملنی ہے، رکوع سجود یہ الگ نیکی ہیں، صرف سجدوں کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی تم 2 رکعت پڑھو ہم تمہیں 6000 روپیہ دیں گے، تو سب سے پہلے تو میں خود 2 رکعت پہ شروع ہو جاؤں گا۔ انسان کے دل میں لالچ ہے نا بھائی، انسان کے دل میں لالچ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو 6000 نیکیاں اگر ہمیں مل رہی ہیں تو ہم ان کو کیوں گنوائیں؟ ایک ایک نیکی قیامت کے دن بڑی قیمتی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور نوجوانوں سے خاص طور پر میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ 1 مہینے کے لیے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ نہ اس کے اندر آپ کسی کی غیبت سنیں گے، نہ برائی سنیں گے، نہ آپ کسی کی برائی کریں گے۔ 1 مہینے کے لیے جو ٹائم ہم موبائل یا سوشل میڈیا کو دیتے ہیں نا، وہ ٹائم ہم قرآن کو دے دیں۔ اللہ کی قسم آپ وہ ٹائم قرآن کو دے کر دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن تو نسخہ کیمیا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری کی ساری ہلا دی۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم قرآن کو سمجھنے والے تو بنے، قرآن کو پڑھنے والے تو بنے، قرآن کو ٹائم تو دیں۔ پھر دیکھیں جب قرآن ہم کھولتے ہیں نا، آپ دل کی آنکھوں سے کھولیں، اللہ کی قسم قرآن سے ایک نور اٹھتا ہے، وہ نور اٹھتا ہے ہماری طرف۔ اس لیے قرآن کو رمضان المبارک کے اندر ٹائم دینا ہے۔ جو بالغ ہیں وہ پورا اہتمام کریں روزہ رکھنے کی، سحرے کھانے کی، افطاری کھانے کی، اور جو صاحب ثروت ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، اپنے مال کے منہ، اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک امداد پہنچاؤ۔